السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم چیز کے بارے میں، کیونکہ کل میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں پاکستان کے ایک مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں کہ انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی تھیں۔ پھر مولانا حبیب الرحمان نے اپنے آڈیو کو ریکارڈ کیا، اس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھیجا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے دوستو یہ ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کی تو بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مفتی تقی عثمانی کو گمراہ، کسی نے جھوٹا، اور حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت کے بارے میں غلط رائے دی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو سب سے پہلے وہ سارے کے سارے کمنٹ اور ان کی رائے پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ حضرت کے بارے میں ان کا کیا سوچنا ہے۔ جو آپ نے خواب دیکھا یا خواب کی آپ تک خبر آئی، دیکھیے لوگوں کا ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم یہ جانیں گے کہ خواب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے۔ اگر خواب میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو کیا معاملہ ہے، تو یہ دونوں باتیں جانیں گے۔ پہلے ہم کمنٹ پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان کمنٹ کو اسکرین کے اوپر لگا رہا ہوں اور آپ جا کر کے میری اس ویڈیو کے نیچے بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسکرین کے اوپر لگا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کا آپ کو فتویٰ سناتا ہوں۔ تو دوستو فتویٰ بھی سن کر کے جائیں اور وہ کمنٹ بھی پڑھ کر کے جائیں، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی لگے، کسی بھی آپ کی رائے ہو، نیچے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستو دیکھیے یہ والی ویڈیو تھی، اس کا تھمبنیل آپ کو دکھ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، یہ میں نے ویڈیو ڈالی تھی۔ تو اس کے نیچے کمنٹ آتے ہیں۔ آپ ایک صاحب ہیں غیاث الدین انصاری، دیکھیے انہوں نے کمنٹ کیا ہے، بھائی میں تو تقی عثمانی صاحب کو عالم سمجھتا تھا، لیکن اس خواب کے واقعے کی وجہ سے مجھے بہت افسوس ہوا اور میں ایسے خواب دیکھنے اور اس کی تصدیق کرنے والے دونوں مولویوں کو جاہل کہنے پر مجبور ہو گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو انہی کے کمنٹ کے جواب میں ایک صاحب زبیر خان کمنٹ کرتے ہیں، کیا ہمارے نبی کی زیارت خواب میں نہیں ہو سکتی؟ تو دوستو ایک کمنٹ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب، ان کا نام لکھا ہوا ہے حق بات، وہ کمنٹ کرتے ہیں، مولانا حبیب الرحمان کوئی محدث ہیں کہ حدیث بیان کر رہے ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایسے خواب تو صرف ان کو نظر آتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ایسے خواب ثابت نہیں۔ جسے بھی دین کی سمجھ بوجھ ہے وہ جانتا ہے، جو قوم بھی اللہ کی حدود کراس کرتی ہے وہ پکڑ میں ضرور آتی ہے۔ ہمیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے کافی حد تک بتا دیا ہے، کچھ ہو چکا کچھ ہونا باقی۔ تقدس کی دھاگ بٹھانے کے لیے ایسے خوابوں کی علماء دیوبند کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ظاہر القادری کی طرح روٹی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے یہ کتابیں نہ پڑھی ہوتی تو ایسی بات نہ کرتا۔ آپ بھی بس بھولے بادشاہ ہو، جو تھوڑا بہت علم ہے وہ بھی انہی سے حاصل کیا ہوا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جو ماں باپ کا دین مذہب وہ اسی کو اپنا لیتے ہیں، الحدیث۔ اسی طریقے سے دوستو ایک صاحب اور کمنٹ کرتے ہیں، اسرائیل سمیر دینو نام ان کا لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا روایت امام مسلم سجدہ کی دعا میں آیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی مولوی کی خواب روایت مسلم سے زیادہ صحیح تر ہے، تم کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ اسی طریقے سے دوستو ایک صاحب کمنٹ کرتے ہیں، ایم معصوم ایم لکھا ہوا ہے ان کے نام پر، یہ کہانی تقی عثمانی صاحب نے 2010 کی دہائی میں بھی سنائی تھی، اس وقت ان کو ایک عورت نے خواب والی بات کی تھی۔ تو اس طریقے کے دوستو مولانا تقی عثمانی صاحب کو لے کر کے غلط کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر ایک طرح سے الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے من گھڑت اس خواب کو بیان کیا ہے۔ دوستو ہم چلتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتووں کی طرف کہ دارالعلوم دیوبند خواب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کو بھی آپ سن کر کے جائیے۔ تو دوستو ایک صاحب سوال کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، عرض یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے تو اس کا کیا معیار ہے؟ کیا واقعی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی انسان مختلف حالتوں میں دیکھتا ہے، جیسے جوان، بوڑھا، مختلف شکلوں میں یا لباسوں میں یا مختلف زبان بولتے ہوئے؟
تو کیا یہ مانا جائے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور کیا اگر خواب میں صرف آواز آئے اور یہ بتایا جائے یا گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کیا وہ صحیح تسلیم ہوگا؟ اور کیا ان کا حکم ماننا لازم ہوگا؟ اور تمام صحابہ اور فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا معیار ہے کہ واقعی حق یا سچ دیکھا؟ جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائیں، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ تو دوستو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہے یا خواب میں اس کے گمان و ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا محسوس ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کو زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے مشرف کیا گیا۔ خواب میں اس قسم کی زیارت مبارکہ کی ضمانت ہے، البتہ اگر خواب دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو اس کے خلاف دیکھے جو کتب شمائل میں مذکور ہیں تو اس کی وجوہات دوسری ہوتی ہیں۔ تاہم جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا مشاہد و محسوس ہو جائے تو زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہونے کا حکم ہوگا۔ اگر خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دیں تو بحالت بیداری اس پر عمل کیف متفق کا مطلب ہے جیسا بھی ہو، یعنی خواب میں اگر حضور کوئی حکم فرمائیں تو بلا سوچے سمجھے جیسا بھی حکم ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، بلکہ پہلے علماء اکرام سے معلوم کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اغلب یہ ہے کہ اس قسم کا خواب بھی سچا ہی ہے، تاہم خواب دیکھنے والوں کے اعتبار سے تعبیرات بہت مختلف ہوتی ہیں، اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے علماء متقین سے مراجعت کے بغیر کوئی فیصلہ کن بات ذہن میں نہ جمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ اسی طریقے سے خواب کے بارے میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا بھی فتویٰ ہم جان لیتے ہیں، اس کو بھی سن کے جائیے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ سوال، اگر کسی شخص کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوگی یا اس خواب پر بھی کوئی اور گمان کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک حدیث کا حوالہ پڑھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے گویا حقیقت میں مجھے دیکھا، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو دوستو اس کا جواب آتا ہے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے۔ جس شخص کو یہ سعادت حاصل ہو اس کے لیے یہ خواب بابرکت ہے، اس پر کوئی اور گمان نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ نیز چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی حلیہ مبارکہ کی صورت میں ہو جو حدیث میں مذکور ہے یا اس کے علاوہ، دونوں صورتوں میں در حقیقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زیارت کہلائے گی۔ البتہ معروف حلیہ مبارکہ سے ہٹ کر خواب دیکھنے کی صورت میں ایسا خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ بسا اوقات کسی اور حلیے میں زیارت خواب دیکھنے والے کے احوال کو بیان کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ شراح حدیث اور معبرین تعبیر کے ماہر علماء نے لکھا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی دونوں چیزیں مجھے بتانی تھی کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو خواب کا تذکرہ کیا، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل بھی چل رہی ہے، ان کے آڈیو کافی وائرل ہے، تو لوگ ان کے بارے میں کچھ پوزیٹیو سوچ رہے ہیں، کچھ نیگیٹیو سوچ رہے ہیں، کچھ ان کا جھوٹ قرار دے رہے ہیں، کوئی ان کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ یہ باتیں دوستو کہاں تک درست ہیں؟ کسی عالم دین کو ایسا کہنا، اس کے بارے میں برا گمان کرنا۔ اسی طریقے سے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سنا، بن نوری ٹاؤن کراچی کا بھی فتویٰ سنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو چلیے دوستو اب آپ اپنی رائے جو بھی رکھتے ہیں اس بارے میں نیچے کمنٹ کر دیجیے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے جائیے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔